أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام توجہ بات شروع کی جائے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ مجالس کے سلسلے میں ہوا کرتی ہیں. 5 ابواب الحوائج اور ان میں کا پہلا باب الحوائج جس پر اپنے ناقص مبلغ علم کے تحت میں نے گفتگو کرنا ہے اور ہر سال کیا کرتا ہوں. میں یوں سمجھیں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے اپنی کتاب میرات العقول میں. وہ فرماتے ہیں کہ التوسل بہم بدون معرفت بہم مثل الجہاد بدون السلاح. فرماتے ہیں اس گھر کے ساتھ بغیر معرفت کے توسل کرنا ایسے ہی ہے جیسے بغیر ہتھیار کے جہاد کرنا. تو بغیر ہتھیار کے بندہ کیا لڑے گا؟ تو توسل تو کرے بندہ لیکن معرفت نہ ہو، پتہ نہ ہو کس کے دامن میں ہاتھ ہے، کس کو مدد کے لیے پکارا ہے میں نے، کیوں پکارا ہے، اس کی وسعت اقتدار کتنی ہے. اور یہی کچھ بتانے کا مقصد اور ان مجالس کا مقصود بھی یہی ہے. میں یوں سمجھیں صاحبانہ اشارت کے لیے بس ایک چھوٹا سا جملہ بول کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. یہ جو 5 باب الحوائج ہیں نا، ان 5 کے نام پہ غور کرو. پہلا باب الحوائج مسلم بن عقیل، دوسرا نجف والا، تیسرا کاظمین والا، چوتھا علم والا، 5واں چھوٹا علی. تو جب آپ 5 کے ناموں پہ غور کریں گے تو یہ سارے کا سارا کھیل 2 میموں کا ہے، 3 عینوں کا ہے. 2 میم 3. مسلم بن عقیل پہلی میم، علی ابن ابی طالب پھر عین، موسیٰ کاظم پھر میم، عباس علی اصغر. یعنی میم سے آغاز پھر عین پھر میم، یعنی پہلی عین 2 میم کے درمیان ہے اور پھر 2 عین. 2 میمیں جو ہیں، ایک میم ملک کا اشارہ کرتی ہے، ایک ملکوت کا، اور جو 3 عینیں ہیں، ایک عین کن کی نمائندگی کرتی ہے. ہاں مجھے یقین آ گیا کہ آپ کو میری پڑھی ہوئی مجالس یاد رہتی ہیں، کیونکہ عین کے عدد 70 ہیں اور کن کے بھی 70 ہیں، کاف کے 20، نون کے 50. تو ایک عین کن کی نمائندہ، ایک عین عالمین کی نمائندہ، ایک عین اون یعنی مدد کا نمائندہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پہلا باب الحوائج کتنا اقتدار ہے اس کا، کیا ہے، یہ کیا دے سکتا ہے، کیا نہیں. ہمارے دنیا میں تو یہ ہے نا، مجھ سے کہا گیا میرا یہ کام کر دو، مجھ سے نہیں ہو سکا، شاہ جی سے کہا جی آپ کر دیں، ان سے نہیں ہو سکا کسی اور سے کہا کر دیں. ٹھیک میں سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اس خانوادے میں ایسا نہیں ہے. یعنی جناب مسلم کو چھوڑ کے امیر کائنات کے پاس جانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلم کی جھولی خالی ہو گئی، نہیں، اقتدار اتنا ہے کہ ہماری فکر کی رسائی سے بھی بالا. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں باب الحوائج مشیت سے نہیں ٹکرانا چاہتا، چاہے تو ٹکرا سکتا ہے، ٹکرانا نہیں چاہتا تو وہ پھر نہیں دیتا، پھر دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ ٹکرا جائے گا. ہاں، اور یہ سفر یعنی ایسا ہی ہے، آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا. یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو حجم بڑھتا ہے طاقت بڑھتی ہے.
لیکن خدا کی حجتوں کے ہاں ایسا نہیں. وہاں روحانیت کا سلسلہ یہ ہے، مقدار میں گھٹتے جانا، اقتدار میں بڑھتے جانا. مقدار میں کم ہوتے جانا، اقتدار میں بڑھتے جانا، وسعت میں گھٹتے جانا، قدرت میں بڑھتے جانا. ہاں، اور یہی کائنات میں قانون جوہری ہے. ہاں، میں آپ کو اس جوہر کی بحث میں نہیں الجھانا چاہ رہا. مسلم کو دیکھنا ہے ہم نے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کوفے میں شہید ہو گیا، لیکن آج میں یہ غلط فہمی دور کر دوں. ہر عالم بھی شاید اس بات کو نہیں جانتا. میں چاہتا ہوں کہ میرے سامعین جان جائیں، مسلم اور ہانی دونوں شہدائے کربلا میں شامل ہیں. نہیں، ٹھہرے. آؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں کتاب، مقتل کی کوئی کتاب، سیرت کی وہ کتاب کی جس میں واقعہ کربلا ہو، ہر وہ کتاب جس میں یوم عاشور کا ذکر ہے، دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لو. تو امام حسین نے آخری وقت میں استغاثے میں جب کچھ شہیدوں کے نام لیے ہیں تو پتہ ہے پہلے کہا کیا ہے؟ یا مسلم ابن عقیل و یا ہونی ابن عروہ و یا زہیر و یا حبیب، یعنی کربلا میں سو جانے والوں کے نام بعد میں لیے. ہاں، مسلم کا نام پہلے لیا، پھر ہانی کا نام لیا، پھر کربلا میں شہید ہونے والوں کے نام. وجہ، ہاں، میرے پاس ایک قافلہ ہے حقائق کا، لیکن ان میں سے ایک عبارت آپ کو سنا رہا ہوں. ایک عالم ربانی نے، انہوں نے کہا تم نے دیکھا فبدا بالنداء یا مسلم بن عقیل یا ہانی ابن عروہ. کیوں کہ حسین نے ابتدا کی مسلم کے نام سے، ہانی ابن عروہ کے نام سے. وجہ، کرنا کیا چاہتے تھے؟ کشفن لِلْقَرَوْمَةِ حَوْزَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ وَنَصًّا عَلَىٰ أَنَّهُمَا دَاخِلَانِ وَإِنِ اسْتُحِى الشُّهَدَاءُ بَعِيدًا مِنَ الطَّفِّ وَلَكِنَّهُمْ دَاخِلَانِ فِي زُمْرَةِ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ اسْتُشْهِدُوا مَعَهُمْ. ألا ترى أن ميسم التمار أيضا قتله ابن زياد بقدوم الحسين عليه السلام في العراق بعشرة أيام ولم يذكر الحسين عليه السلام اسمه. فرماتے ہیں مسلم اور ہانی کا نام لے کے ایک تو حسین ان کے مقام کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ دونوں شہید ہیں کیا. نہیں، میں پھر یہی آؤں گا. بالکل ایسے ہی ہے، سرکار رضا خود فرما رہے ہیں کہ جب مجھے جب مامون نے سرکار کو بلوایا، ہاں لمبی تقریر ہے وہ ساری چھوڑ دی، میں نے یہ کیا، چلنے سے پہلے یہ کیا. اس وقت تمہارے نویں امام صغیر تھے، بہت کم سن تھے، یعنی شیر خار تھے. فرماتے پھر کیا کیا میں نے؟ اخذت ابا جعفر وادخلته المسجد ووضعت بلا تشبیہ یده علی حافۃ القبر والصقته به واستحفظته رسول اللہ. میں نے ابو جعفر کنیت ہے سرکار کی، امام محمد تقی علیہ السلام کی، فرمایا میں نے ابو جعفر کو گہوارے سے اٹھایا، مسجد رسول میں آیا، قبر رسول پر پہنچا، وضعت یدہ علی حافۃ القبر، میں نے اس کا معصوم ہاتھ پکڑ کے قبر کے کنارے پہ رکھا، والصقتہ، پھر اس سارے کو چسپاں کر دیا، چمٹا دیا قبر رسول سے، واستحفظتہ رسول اللہ، اور پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے آپ کی حفاظت میں چھوڑے جا رہا اللہ. اب یہاں دو باتیں ہیں دوستوں سوچنے والی. امام رضا کون ہیں؟ حجت کونین ہیں، کائنات کے محافظ، جس کو اٹھا کے قبر پہ گئے وہ کون ہے؟ خود حجت. الامام و امام ولو کان فی بطن امہ، ماں کے درج عصمت میں ہو پھر بھی امام ہوتا ہے، یعنی گہوارے میں لیٹا ہوا بھی کائنات کی بقا کا ضامن ہے وہ. پھر
وجہ کیا ہے کہ ایک امام دوسرے امام کو لے جا کے یہ ہم جیسے بے علموں کو بتانا تھا کہ قبر سے مدد مانگنا بدعت ہوتی تو میں امام کو قبر رسول جیتا رہو. یعنی رسول تو رسول کی قبر سے، یعنی اس کی قبر کی مٹی اتنی مشکل کشا ہے کہ حجت خدا کی حفاظت کر سکتی ہے. تو جو حجت خدا کی حفاظت کر سکتی ہے ہم کون ہیں؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ پھر حجت خود کس کی کتنی حفاظت کر سکتا ہے؟ تو بے نہیں یہی مصلحت تھی امام حسین کے استغاثے میں، یا مسلم ربنا عقیل، یعنی تاکہ زمانہ سمجھ لے بظاہر مارے گئے، اگر مدد سے قاصر ہوتے حسین امام ہو کے مدد مانگتا. ایک تو اظہار للکرامت حوضین شہیدین، ان دونوں شہیدوں کی کرامت کا اظہار مقصود تھا، بتانا تھا زمانے والوں کو کہ یہ کیا ہیں. دوسرے نصن علی انہم ان استشہدا بعیدا عن الطف لکنہما داخلان فی زمرۃ الشہداء الذین استشہدوا معہ، یہ بتانا تھا حسین نے کہ بظاہر کربلا سے دور مارے گئے لیکن یہ شہدائے کربلا میں شامل ہیں. اور آگے جو دلیل دی ہے اس عالم ربانی نے، یقیناً اسے دعا دیجئے گا. وہ کہتے ہیں سر اٹھانا، وہ کہتے ہیں الا ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، انا میثم التمار ایضا قتلہ ابن زیاد قبل قدوم الحسین علیہ السلام فی العراق بعشرۃ ایام ولم یذکر الحسین اسمہ. وہ کہتے ہیں حالانکہ میثم التمار کتنا بڑا مقتدر صحابی ہے، حسین کے بابا کی ولا پہ مارا گیا اور حسین کے کربلا پہنچنے سے 10 دن پہلے مارا گیا. مسلم 22 دن پہلے، یہ 10 دن پہلے. وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُسَيْنَ اسْمَهُ، لیکن حسین نے استغاثے کے وقت اس کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کا منصب مشکل کشائی نہ تھا. اور فرمایا آپ نے وہی نہیں. ہاں، اور 9 کا مطلب 9 ہوتا ہے، خود بھی سمجھ لیجئے اور باقیوں کو بھی بتا دیجئے گا کل. ہاں، مطلب یہ ہے کہ آپ 9 سے 5 منٹ پہلے جمع ہوں گے تو پہلے جملے سے میں اپنے سفر کا آغاز شروع کر دیا کروں گا. ہاں جی، چونکہ میثم التمار حالانکہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے شہید، اور مارا بھی صرف 10 دن پہلے گیا. جناب مسلم 9 ذی الحج کو اور امام حسین پہنچے 2 محرم کو کربلا، تو صرف 10 دن پہلے. لیکن لم یذکر الحسین اسمہ، لیکن حسین نے نام نہیں لیا میثم کا کیونکہ مشکل کشا نہیں تھا جو باب الحوائج تھا، اس کا نام لیا. اور یقین مانیے یعنی کچھ بھی نہ ہوتے اگر معاذ اللہ جناب مسلم کچھ بھی نہ ہوتے، صرف سفارت اور رسالت شبیری کا مقام ہوتا. یارو گرمی ضرور ہے لیکن اتنا تو جاگو، آخر دامادی بھی کوئی ایسا شرف تو ہے. علی جیسا سلطان مملکت احدیت کہتا ہے میں داماد رسول ہوں. تو مسلم داماد امیر المومنین ہے. یعنی باقی سارے شرف جو ہیں میں ذکر نہیں کرتا، ان سے صرف نظر کر لیتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں. صرف سفیر ہوتے، صرف پیامبر ہوتے. غالباً کسی مجلس میں نے آپ کو سنایا تھا واقعہ، تو جو نہیں تھا وہ سن لے، جنہوں نے سنا ہے وہ قند مقرر کا مزہ لے لیں. رفید نام کا ایک بندہ تھا، ابن حبیرہ، حاکم تھا بصرے کا، اس کا غلام تھا، نوکر تھا. کسی بات پر وہ ابن حبیرہ ناراض ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے رفید کو قتل نہ کروں تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے. بڑی قسمیں کھائیں. اور رفید بھاگا، کہیں پناہ نہیں مل رہی، مدینے آ گیا میرے مولا سرکار صادق کی خدمت میں. مولا پکا ناسبی ہے، پکا دشمن آل محمد ہے، بڑا ظالم ہے، حجاج ثانی ہے، اور اس نے ایسے قسم کھائی ہے تو بس میں آپ کے پاس بھاگ کے آ گیا ہوں، بس اب ساری زندگی میں نے آپ کی پناہ میں رہنا ہے. پر میں نہیں، میری بدنامی کا باعث نہ بن، لوگ کہیں گے جو ہمارے بھاگے ہوئے دشمن ہوتے ہیں
ان کو فرزند رسول پناہ دیتا ہے تو واپس چلا جاؤ اسی کے پاس اور اسے جا کے یہ کہہ دے کہ یقول جعفر ابن محمد قد اجرت مولا کا، کہہ دو کہ جعفر صادق کہہ رہا ہے تیرے غلام کو میں نے پناہ دی ہے، قد اجرت مولا کا، تیرے غلام کو میں نے پناہ دی، جا چل پڑا۔ اب راستے میں سوچ رہا ہے کہ فرزند رسول نے کہا جا تو رہا، اللہ جانے کیا ہوتا ہے، اب جو بھی ہوتا ہے ہر کے بعد آباد۔ راستے میں اتفاقاً اسے ایک علم قیافہ و ایافہ اور نجوم کا بہت بڑا ماہر ملا راستے میں، جو ہی اس نے دیکھا کہتے انی ارا وجہ مقتول، یہ تو کسی مقتول کا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں، تو قتل ہو جائے گا۔ اب تو دل مزید دھڑکا، کہتے ارنی یدک، ذرا اپنا ہاتھ دکھا، ہاتھ نکالا، قال ید مقتول، ہاتھ بھی مقتول کا ہے۔ ارنی رجلک، ذرا پاؤں آگے کر جوتے سے نکال، دیکھا رجل مقتول، پاؤں بھی مقتول کا ہے۔ اب جو جو اس کی سانسیں ٹخنوں میں اتر رہی ہیں، آخر میں کہتا ہے اخرج لسانک، ذرا زبان باہر نکالو۔ جو ہی اس نے زبان باہر نکالی حیران ہو کے وہ نجومی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اذهب لا باس عليك فإن على لسانك رسالة لو أتيت بها الجبال الرواسي لن قادتك، کہا جا جہاں جی چاہے چلا جا، تیرے زبان پر میں ایک ایسا پیغام دیکھ رہا ہوں کہ اگر تو پہاڑوں کو دے دے تو تیرے سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اب یہ یہاں سے دیکھنا ہے، یعنی ایک دشمن کے نوکر کو صرف اتنا پیغام دیا کہ جا کے اس سے یہ بول دو، اور مسلم کے زبان پر صرف رسالت نہیں، پیغام نہیں، سینے میں اسرار امامت ہیں۔ تو اسے کیسا ہونا چاہیے؟ دشمن کے غلام کی زبان میں تو اتنی تاثیر آ جائے کہ پہاڑ سجدے میں گر پڑے۔ مسلم کی زبان میں اتنی تاثیر بھی نہیں ہے کہ تقدیر کی دیوار ہٹ جائے۔ اللہ اللہ اکبر۔ میں نے کافی عرصے پہلے کی بات ہے، اتنا کہ اب میں صحیح میں یاد بھی نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، بالکل آغاز کے زمانے میں کتاب پڑھ رہا تھا جناب مسلم کا سفر، کہ جب چلے تھے کوفے کی جانب، تو اب جانتے ہیں کہ دو دلیل یعنی گائیڈ ساتھ تھے، وہ راستے میں مر گئے، وہ راستہ بتانے والا کوئی نہیں تھا، صحرا، اور آپ عراق کو جانتے ہیں کہ کیسا تھکے تو بس کروں، پھر اندھیری رات۔ تو کتاب والے نے لکھا تھا، پتہ نہیں کتنے حقائق بیان ہو گئے اور تم اب آئے، کہ خرج من جبہتہ نور یسیر فی ضوئہ، رات اتنی اندھیری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، لیکن مسلم کی پیشانی سے اتنا نور نکل رہا تھا۔ اللہ اکبر، کہ صحرا میں دوپہر ہو گئی اور اسی کی روشنی میں سرکار سفر کر رہے تھے۔ اتفاقاً بعد میں پوچھنا، میں نام بھی بتاؤں گا اس مولوی کا، یا نہیں بتانا چاہتا، وہ آ گیا میرے پاس، کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ میں نے کہا یہ، تو جب اس روایت کو دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ رسول کو نور نہیں مانتے، لوگ مولا علی کو نور نہیں مانتے، اور کتاب والے نے مسلم کی پیشانی سے اتنا نور نکال دیا کہ صحرا منور ہو گیا۔ جسے مولا بے عزت کرے ہاں، اتفاقاً یقین مانیے، اتفاقاً تفسیر عسکری پڑی ہوئی تھی میرے پاس۔ اچھا، میں حقیقت میں یعنی نفسیاتی طور پہ یہ تھا کہ اس کے سوال کا جواب سوچنے کے لیے میں نے ایسے ہی بے خیالی میں سوچ رہا ہوں کہ اسے اس کا کیا جواب دوں کہ جناب مسلم کی پیشانی کا نور ثابت ہو جائے۔ تو بے خیالی میں ایسے جو میں ورق گردانی کر رہا تھا نا، تو یوں لگا کہ کسی طاقت نے میری بینائی کو سی دیا ہے صفحے پر۔ ایک واقعہ سامنے آیا، میں نے کہا یہ دیکھ، سر اٹھانا۔ وہ واقعہ بڑا لمبا ہے، میں سارا نہیں دہرانا چاہتا، کہ جناب رسالت مآب نے ایک سریہ بھیجا
زید بن حارثہ کو سردار لشکر بنا کر، سریہ جانتے ہو نا، ایک غزوہ ہوتا ہے ایک سریہ، غزوہ وہ جس میں رسالت مآب خود شامل ہوں، سریہ وہ جس میں کسی کو نائب بنا کے بھیجیں۔ واپس آئے جب زید بن حارثہ اترا، پاؤں چومے، ہاتھ چومے، سرکار نے اس کا سر چوما۔ عبداللہ بن رواحہ آیا، اس نے سرکار کے پاؤں چومے، ہاتھ چومے، سرکار نے اسے کندھے پہ تھپکی دی، ہاں اس کا سر نہیں چوما، حالانکہ زید بن حارثہ کا سر چوما، اسے تھپکی دی، یعنی ایسے ہی مطلب ہے حسب رتبہ۔ میں ہاں بتاؤ، سرکار فتح ہو گئی، وہ قیدی، یہ مال غنیمت، مشکل تو پیش نہیں آئی؟ سرکار مشکل تو بڑی آئی، بس مشکل کشائی ہو گئی۔ کیسے؟ جاگنا، تھک تو نہیں گئے ہو؟ تو سرکار ایسا ہے کہ لڑائیاں دن میں ہوا کرتی ہیں، رات میں تو ہوتی نہیں، مطمئن ہو کے ہمارا لشکر سو گیا، 4 بندے اتفاقاً ہمارے لشکر میں سے جاگ رہے تھے، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا۔ کون کون سے؟ سرکار ایک زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، قتادہ بن نعمان اور قیس بن عاصم منقری۔ پھر دشمنوں نے سازش تیار کر رکھی تھی کہ شب خون مارنا ہے، سامنے جنگل تھا، وہاں آ کے چھپ گئے، انہوں نے تیر مارنا شروع کر دیے، تڑپ کے ہم اٹھے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا تیر آ کہاں سے رہے ہیں، اندھیری رات تھی۔ اب توجہ، جس فکرے کے لیے مطلب ہے میں نے یہ واقعہ دہرایا ہے، کہتے اچانک ہم نے دیکھا کیا، رائنا زوان خورجن من فی قیس بن اوسم المنقری کالنور المشتعلۃ وزوان خورجن من فی قتادہ بن نعمان كالضوء الزهرة والمشتري وضوءا خارجا من في زيد بن رواحة كالقمر في الليلة المظلمة وضوءا خارجا من في زيد بن حارثة كالشمس الطالعة۔ سرکار ہم نے دیکھا اچانک قیس بن عاصم کے منہ سے ایسے روشنی نکلی جیسے آگ جلا دی جائے، پھر ہم نے دیکھا قتادہ بن نعمان کے منہ سے ایسی روشنی نکلی جیسے زہرہ ستارہ اور مشتری زمین پہ آ گئے ہوں، پھر ہم نے دیکھا عبداللہ بن رواحہ کے منہ سے ایسی روشنی نکلی جیسے اندھیری رات میں چاند نکل آیا ہو، پھر ہم نے دیکھا کہ زید بن حارثہ کے منہ سے ایسی روشنی نکلی جیسے سورج نکل آیا ہو۔ اسے تو یہ کہہ کے میں نے لاجواب کر دیا، اس کا چہرہ سیاہ کر دیا، میں نے کہا دیکھو بدبخت، جس خاندان کے نوکروں کو تلاوت قرآن کا یہ صلہ ملے، اللہ اکبر، کہ آپ کے شعلے سے لے کر سورج کی روشنی تک کا نور خارج ہونے لگے، کہاں تلاوت قرآن کا نور، کہاں رسالت قرآن کا نور۔ لیکن اب یہ جملہ اگلا، چونکہ اس کے بغیر بات ادھوری ہوگی، وہ کہتا ہوں اور نتیجہ میں اپنے سامعین پہ چھوڑ دوں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ سرکار جب اتنی روشنی ہو گئی تو ہمیں تو چیونٹی چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ہم نے تو پھر ایک ایک کو تاک تاک کے مارا، ہم انہیں نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ ہم نور کے پیچھے تھے۔ اور پھر یہ بھی آپ کے لیے ابھی آخر جملہ بعد میں بولتا ہوں، سورہ حدید کو پڑھنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے رسول سے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم من ایمانہم۔ رسول تم قیامت کے دن دیکھو گے مومن مرد اور مومن عورتیں جب میدان محشر میں آئیں گے، ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ تو جب امیر المومنین کی ولا رکھنے والے سے نور نکل سکتا ہے، اللہ تو پھر جو امیر المومنین کا لہو ہے، خون ہے، اس سے کتنا نور نکل سکتا ہے۔ تو جب یہ واقعہ سنا کہ سرکار ہم نے انہیں مارا کیونکہ وہ روشنی میں آ گئے، ہم نور کے پیچھے تھے، کچھ کو قید کیا، کچھ کو فنار کیا، یہ مالک حاضر ہے۔ پتہ رسالت باب نے کیا فرمایا؟ فرمایا قولو، تفسیر عسکری میں پڑھ لینا، الحمدللہ رب العالمین علی ما فضلکم بہ
کانت هذه لیلۃ غرۃ شعبان منہن صلخ الشہر الحرام. فرمایا کہو حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہ فضیلت عطا کی. اور جانتے ہو کیا ہے وہ؟ شعبان کی شب غرہ تھی. پہلی شعبان کی 3 راتیں لیالی غرہ کہلاتی ہیں. سرکار فرماتے ہیں وہ ان 3 راتوں میں کی ایک رات تھی، اور انہی 3 راتوں میں سے ہی تو اللہ نے ماہ رمضان کو نکالا ہے. اب جو فیصلہ، جاگنا جو باہر بیٹھے ہو تم ذرا سر اٹھانا، فیصلہ یہ ہے، یہ میری ذمہ داری، پہلی سے تیسری رات تک پہلی 3 راتیں لیالی غرہ کہلاتی ہیں. اور رسول فرماتے ہیں ان میں سے ایک رات تھی. اب چونکہ رسول نے نامزد نہیں کیا، پہلی رات تھی، دوسری تھی، تیسری تھی ان تینوں میں سے. اب میرا علم یہاں کھڑا ہے، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں تو صرف روش فکر پہ تمہیں کھڑا کرنا چاہتا ہوں. اگر پہلی رات تھی، تعلق شام والی سے ہے. اور اگر تیسری رات تھی، تعلق کربلا والے سے ہے. اور جن سے منسوب راتوں کا یہ شرف ہو. اللہ اکبر. اللہ جانے وہ خود کیا ہوں گے. اور یہ تنہائی میں ضرور بیٹھ کے سوچنا کہ انہی 3 راتوں سے شہر الحرام حرمت والا مہینہ نکلا. میرے خیال تھک گئے ہو. ہاں تو بس مطلب کہ وسعت اقتدار کو ذہن میں رکھنا. کیونکہ جو پہلا جملہ میں نے بولا، معرفت کے بغیر توسل ایسے ہے جیسے ہتھیار کے بغیر جہاد کرنا. اسی لیے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک بندہ مجھ سے مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے اور اسے اتنا پتہ ہی نہیں کہ اس کا علم کتنا ہے. تو وہ تو اپنی طرف سے مسئلے کا مسئلہ بھی پوچھے گا تو پہاڑ بنا کے. پہلے پتہ ہونا چاہیے کس سے مانگ رہا ہوں، میرا سوال کتنا ہے، اس کی وسعت عطا کتنی ہے. یہ خدا کی قسم غصہ آتا ہے، بلکہ خودکشی کرنے کو بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ جب علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے یعنی بس یہی معیار ہے. جناب مسلم تو پھر پیچھے کھڑے ہیں. ہمارے ہاں تو امیر کائنات کا یہی معیار ہے، جو لڑنے آیا خاک چٹوا دی علی نے. اب پتہ نہیں کسی پہلوان کے فضائل پڑھ رہے ہو یا علی کے. یہ علی کے فضائل نہیں. فضیل یعنی شجاعت. کیا جناب مسلم کی شجاعت کو دشمنوں نے نہیں مانا؟ بولو. محمد بن عائشہ سے جیسا دشمن آیا لڑنے ہے، آیا گرفتار کرنے ہے. جب 450 آدمی پہلے حلے میں مسلم نے فنار کر دیے، ابن زیاد کے پاس اس نے ہرکارا دو جلدی کر اور فوج بھیج. اس نے کہا میں نے تمہیں پورے عرب سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے یا ایک بندے سے لڑنے کے لیے؟ اللہ ہاں. اور یہاں پہلا فقرہ تو وہ ہے جو پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن اگلا فقرہ آج سے پہلے میں نے کم از کم آپ کو نہیں سنایا، کسی اور نے سنا ہو تو مجھے پتہ نہیں. ہاں تو اس نے پتہ جواب میں کیا کہا؟ کاننا کا ارسلتنی الی بقول من بقول الکوفہ. کیا تو نے مجھے کوفے کے کسی سبزی فروش سے لڑنے کے لیے بھیجا؟ او الی جرمخانہ من جرام قتل حیرت.
یا تو نے مجھے ہیرا کے کسی کسان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ اب اگلا فقرہ پہلے میں نے آپ کو نہیں سنا، کہتا ہے انکا ارسلتنی الی اسد زرغام ولیس حمام وسیف من سیوف اللہ الملک العلام۔ اب دیکھ رہا جاگنا، بس یہ چند منٹ نہیں تھکنا، پھر بے شک سو بھی گئے، خراٹے بھی لیتے رہے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ سے۔ کہتا ہے تو اب یہاں لفظ 4 بولے ہیں اس نے، ارسلتنی الی اسد زرغام ولیس حمام وسیف من سیوف اللہ الملک العلام۔ تو نے اس اسد کی طرف مجھے بھیجا جو صرف اسد نہیں زرغام بھی ہے، جو فقط اسد نہیں زرغام بھی ہے، فقط زرغام نہیں لیس بھی ہے۔ پہلے ترجمہ کر رہا ہوں پھر واپس آتا ہوں میں۔ وَسَيْفٍ مِّن سِيُوفِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، ایک آدمی سے لڑنے بھیجا ہے، تو نے تو مجھے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اللہ یعنی یہ دشمن کہہ رہا ہے۔ اب ہمارا علم کیا ہے دوستو؟ ہمارے اسد کے معنی، زرغام کے معنی، لیس کے معنی، یعنی شیر شیر شیر، یہ ہیں ہم۔ یہ 500 سے زیادہ نام ہیں شیر کے جی۔ اب اس میں لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ اسد، زرغام، لیس۔ وہ امیر کائنات، پچھلے دوستوں تھکے تو نہیں ہو نا؟ امیر کائنات نے مرحب سے کچھ کہا تھا، یاد ہے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجام ولیس قصورا۔ اچھا اب یعنی شیعہ علماء کی بات میں کرتا ہوں، پہلے غیر شیعہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں شیعہ نہیں، غیر شیعہ عالم نے لکھا ہے کہ سیرت حلبیہ میں، یہ فقرے موجود ہے سیرت حلبیہ برادران اہل سنت کی شرح آفاق کتاب ہے، تو برہان الدین حلبی شافعی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ صرف علی کی بہادری پر دلیل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں علی کے علم غیب پر دلیل ہے۔ کیوں؟ لأن مرحبا راؤ فی تلک اللیلۃ فی المنام ان اسدا افترسہ، کہتے اسی رات جس کی صبح وہ علی سے لڑنے آیا، مرحب نے خواب میں دیکھا کہ ایک شیر نے مجھے پکڑ کے پھاڑ ڈالا، فذکرہ لیخوفہ، علی اشارے میں اسے بتا رہے تھے جس شیر نے تجھے پھاڑا وہ میں ہی تو ہوں۔ العظمۃ للہ۔ یہ تو تھی برہان الدین حلبی کی بات۔ اب میں ذرا علماء شیعہ کی طرف آتا ہوں۔ یہاں لفظ کتنے بولے ہیں امیر کائنات نے؟ پھر سنیے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، اب ہم حیدر کا ترجمہ بھی شعر ہی کرتے ہیں۔ زرغام و آجام ولیس قصورا، 4 لفظ استعمال کیے ہیں۔ سنیے، دل کو چھو لے، دعا دے دینا۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ شعر کی ہر حالت بدلتے ہی اس کا نام بدل جاتا ہے۔ سمی الاسد حیدرا او حیدرتن حینما ینزل من مقام مرتفع کالجبل ونحوہ حیث یستلزم المحبۃ الشدیدۃ۔ وہ فرماتے جب شیر بلندی سے، پہاڑ سے یا ایسی ہی کسی بلندی سے نیچے اتر رہا ہو، کتنا ہیبتناک منظر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس اترتے وقت اسے حیدر کہتے ہیں۔ جب وہ ہاں بلندی سے اتر رہا ہو تو اس وقت حیدر کہلاتا ہے۔ وَيُسَمَّى الزَّرْغَامُ آجَامٍ لِأَنَّ الزَّرْغَامَ يَغْعَرُ فَيَمْلَأُ الْعَجْمَةَ مِنْ صَوْتِهِ الْمُرْعِبِ۔ ہم نے کہا تھا کہ زرغام و آجامن والا اسم کا سرا، تو یہ آجام جمع ہے اجما الف کے ساتھ۔ اجما ان جھاڑیوں کے حصے کو کہتا ہے جس میں شیر کی رہائش ہوتی ہے، یعنی جہاں گھنی جھاڑیوں میں شیر آرام کرنے کے لیے اپنی جگہ تجویز کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اجما۔ ایک ہو تو اجما، بہت سی ہو تو آجام۔ وہ کہتے ہیں زرغام اسے کب کہا جاتا ہے؟ یذارو
فَيَمْلَأُ الْعَجْمَةَ بِصَوْتِهِ الْمُرْعِبِ، جب وہ اپنی آرام کرنے والی جگہ پہ دھاڑ رہا ہو اور اپنی روب میں مبتلا کر دینے والی آواز سے دلوں کو لرزا رہا ہو تو اس وقت اسے زرغام کہتے ہیں۔ ارادے آگے کیا ہے؟ وَيُقَالُ لَهُ لَيْسٌ بِاعْتِبَارِ تَلَوُّثِهِ لِلْفَرِيسَةِ وَهُوَ مَنْظَرٌ مُخِيفٌ جَدًّا لِلْفَرِيسَةِ وَلِلْإِنسَانِ الَّذِي يُشَاهِدُهُمَا، کہتے ہیں لیس اس وقت کہا جاتا ہے جب شکار کو پکڑ کے شیر پٹخ رہا ہوتا ہے تو اس وقت شکار کے لیے بھی وہ خوفناک منظر ہے، وَلِلْإِنسَانِ الَّذِي يُشَاهِدُهُمَا، اور جو انسان یہ منظر دیکھ رہا ہو اس کے لیے، کیونکہ جب شیر شکار کو جانور کو پکڑ کے پٹخنے والا ہوتا ہے تو اس وقت لیس کہلاتا ہے۔ توجہ سر اٹھانا ہے۔ وَيُسَمَّى قَصْوَرًا فِيمَا إِذَا كَانَ يُطَارِدُ حَيْوَانًا أَوْ قَطِيًّا مِنَ الْحَيْوَانَاتِ لِذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرَةٍ، کہتے قصور اس وقت کہلاتا ہے جب کسی اکیلے جانور کو یا جانوروں کے پورے ریوڑ کو ہانک کے، ہاں بس میرا جی ختم ہو گئی بات، مصائب نہیں پڑھنا میں نے، ہاں جو کہ ویسے جشن بھی ہے، سر اٹھانا میرے طرف دیکھنا، اذا یطارد حیوانا، جب کسی اکیلے حیوان کو ہانک رہا ہو، او قطعا من الحیوانات، یا حیوانات کا پورا ریوڑ، نیشنل جیوگرافک پہ ٹی وی پہ دیکھ لیا کرو، ریوڑوں کے ریوڑ آگے لگا رکھے ہوتے شیر نے، تو کہتے ہیں اس وقت قصور کہلاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے سورہ مدثر میں اللہ کہہ رہا ہے کانہم حمر مستنفرۃ فرت من قصورہ، گویا یہ لوگ ایسے گدھے ہیں جو قصور کے آگے بھاگ رہے ہیں۔ چلے بڑی بات، کانہم حمر مستنفرہ، گویا یہ بھاگتے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قصورہ، جو قصور سے بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا، جس شہنشاہ کے مقابلے آنے والے کو اللہ گدھا سمجھتا ہو، اور یہی کچھ میں اپنی بھولی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ محمد والے محمد کے مقابلے میں ہم ایسے ہی ہیں جیسے حیوان کے مقابلے میں انسان ہوتا ہے۔ وہ انسان ہے تو ہم حیوان ہیں، اگر ہم انسان ہیں تو پھر وہ کچھ اور ہیں۔ تو اب یہ آپ نے تعریفیں سن لی، تو ابن اشعث کہہ رہا ہے تو نے مجھے اس اسد کی طرف بھیجا جو زرغام بھی ہے لیس بھی ہے، اور آؤ آخری بندے تک، اس سے بڑا اقتدار میں شاید نہ بتا پاؤں سفیر حسینی کا۔ سنو، سر دھنو، ساری رات روش فردوس پہ، جنت کا سفر کرو، جنت کی خوشبوئیں لوٹو، سر اٹھاؤ۔ اب کیا کہا جا رہا ہے مسلم کو؟ کانک ارسلتنی الی اسد زرغام ولیس حمام وسیف من سیوف اللہ الملک الاللہ، اللہ کی تلوار۔ ایک عالم ربانی لکھتے ہیں کونہ سیفا للہ لو یقطع شراوسیف العدا بالقط، وہ کہتے ہیں مسلم اللہ کی تلوار ہے، صرف دشمنوں کی رگیں ہی نہیں کاٹتا بلکہ مقدر کے آگے آنے والی دیواروں کو بھی کاٹ دیتا۔ اور آگے کہتے ہیں بس ختم ہو گئی بات، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چلے۔ اور فرماتے ہیں وَقَوْنُهُ لَيْسًا لَا يَتَلَوَّسُ الْفَرِيسَةَ الْإِنسَانِ فَقَط بَلْ فَرِيسَةَ الْأَقْدَارِ أَيْضًا، کہتے ہیں لیس وہ ہوتا ہے جو شکار کو پٹخ رہا ہو، تو کہتے ہیں مسلم صرف دشمنوں کو ہی نہیں پٹختا، حالانکہ دشمنوں کو بھی ایسے پٹخا ہے، بھری پڑی ہیں کتابیں کہ دو دو کوفیوں کو یوں کمر بند میں ہاتھ ڈالتے تھے اور یوں اٹھا کے پھینکتے تھے، دو دو تین تین منزلیں گزر کے اگلی گلی میں جا کے گرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ صرف انسانی شکار کو ہی نہیں پٹخ رہا بلکہ یتلوثو فریست الاقدار ایضاً، اگر تقدیر بھی شکار بن کے مسلم کے سامنے آئے تو تقدیر کو بھی ایسے ہی پٹخ دیتا ہے۔ تو جس کے لیے تقدیر شکار ہو،
جس کے پاس رسالت حسینی ہو، سفارت شبیری ہو، جس کی رگوں میں خیبر شکن کا لہو ہو، اس کی وسعت اقتدار کا خود اندازہ لگاؤ کیا مانگا جا سکتا ہے، جس سے مدد مانگنے کو حسین تہمت نہ سمجھے، جس سے استغاثہ کرتے ہوئے امام حق کی توہین نہ ہو۔ ہم تو ان کی گلی کے سگ ہیں، ہماری حقیقت ہی کیا ہے؟ اور وعدہ کرتے ہو کہ کل 9 سے 5 منٹ پہلے آؤ گے۔ بالا خوشک ہے تمہیں؟ پروردگار عالم اس پہلے باب الحوائج کے صدقے میں اس ذکر پاک اور خمسے کو منظور و مقبول فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جس غرض کے لیے باب الحوائج منعقد سے غایت المرام تک پہنچا، حاضرین مومنین میں جو بھی اولاد ہے اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہے رہائی عطا فرما، جمعی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی آخری دعا ہے ہمارے وارث کا درجہ ہے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک ونتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد